السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور ہم بات کریں گے آج. آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ ایک پیج پر ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے، کتنا خوشائند ہوتا ہے ایک جمہوریت کے لیے جب جمہوری ادارے اور حکومت سب ایک پیج پر ہوں، لیکن اتنا ہی ضروری ہونا چاہیے کہ اپوزیشن بھی ایک پیج پر ہو. پہلے ہم نے دیکھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یا فضل الرحمان صاحب کے درمیان بھی ایک اختلاف ہوا، جس کے بعد پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی. اب کچھ باتیں ایسی بازگشت کر رہی ہیں کہ نون لیگ میں بھی کچھ ڈویژن برقرار ہے. کچھ لوگ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، کچھ مزاحمت کی بات کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے بیانات پر ہر کوئی بات کر رہا ہے، اور ان کو شیخ رشید صاحب نے کل بھی فرمایا کہ وہ کوئی خونی بیانات دے رہی ہیں. یہ خونی بیانات کیا مفاہمت کے لیے خوش آئند ہیں یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ نوالے گن کر کھائیے. اب ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ 95 پیسے پر یونٹ بجلی بڑھنے جا رہی ہے، تو اب آپ بجلی بھی ذرا دیکھ کے استعمال کیجیے. اندھیرے میں بیٹھیے، پنکھے کے بغیر بیٹھیے، گرمی میں بیٹھیے، کیونکہ بجلی مہنگی ہوتے جا رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ گیس بھی نیکسٹ ہو. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے آج ہم نے جن کو دعوت دی ہے، بہت ریئر اپیئرنس کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، کچھ عرصے سے بیمار بھی ہیں. بہت شکریہ پرویز رشید صاحب، آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. اٹ از کوائٹ اے پلیزر آپ ہمارے پروگرام میں آئے سر. بہت عرصے بعد آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ کیونکہ نون لیگ کے کافی قریبی ساتھی بھی سمجھا جاتے ہیں، تو آپ کیا میڈیا کو اوائڈ کر رہے تھے پرویز صاحب اتنے عرصے تک، یا بیماری کی وجہ سے ہی نہیں آ رہے تھے؟ میڈیا اپنے لیے جو موضوعات چنتا ہے ان پہ گفتگو کرنے کا مزہ نہیں آتا. دیکھیے، میڈیا کے ذریعے گفتگو ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکیں اور انہیں ملک کے حالات سے آگاہ بھی کر سکیں. جب آپ ان موضوعات پہ تو گفتگو کر لیں گے جن کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. میم میں سے کبھی کوئی شین نکالے گا اور شین میں سے کبھی کوئی نون نکالے گا، اس پہ گفتگو ہو رہی ہوگی. تو میں پھر اس طرح کی بات چیت سے گریز کرنا چاہتا ہوں. مجھے اچھا نہیں لگتا. پرویز صاحب، میں کوشش کروں گی کہ میں میم نون شین والی بات آپ سے نہ کروں، لیکن آپ نے شکر ہے مجھے پہلے سے ہی وارن کر دیا. لیکن میں آپ سے جو پوچھنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ ایک تو بہت کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا کچھ عرصے پہلے، ایک پورا ٹیمپو بلڈ ہو رہا تھا کہ مزاحمت کی سیاست کرے گی نون لیگ. مریم صاحبہ کے بیانات ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے تقریریں ہیں، تمام تر چیزیں ہیں. اب ہم ان کو چلا نہیں سکتے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب نون لیگ کا جو ایکچوئل میں نیریٹو ہے سر، وہ مفاہمت ہے یا مزاحمت ہے؟ بیکاز اس میں کچھ کنفیوژن نظر آتی ہے. نون لیگ نے کبھی بھی ان دونوں الفاظ کو اپنی سیاست کے لیے تو استعمال ہی نہیں کیا. ٹھیک. ہم تو اپنی سیاست کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، پہلی بات ہے کہ نہ مفاہمت اور نہ مزاحمت، یہ دونوں الفاظ ہم نے نہیں تراشے، یہ ہمارے پہ میڈیا کی طرف سے چپکا دیے گئے ہیں. اور میڈیا کی طرف سے جو چیزیں آپ پر چپکائی جاتی ہیں وہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ ہوتی ہیں. آپ کو کوئی نام دینا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کو برے نام دینا ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں جو کچھ لکھا ہے اس پر لفظ بلفظ عمل ہونا چاہیے. ہمیں آئین سے متوازی ایک طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ ہم کہتے ہیں. اب اور پہلے بھی یہ کہتے تھے، آج بھی یہ کہتے ہیں. لیکن پرویز رشید صاحب، یہ بات کر دینا اور صرف ایک مطالبہ کر دینا یا تقریریں کر دینا، آئینی بالادستی کی بات کرنا، مطلب آئینی بالادستی جو جس طرح کی آئینی بالادستی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یا کم از کم جو ہر پاکستانی جو جمہوریت پسند ہے وہ تقاضا کرتا ہے، وہ اچیو کرنے کے لیے یہ رستہ کیا موزوں ہے سر؟ وہ بھی رستہ بھی آئین ہی بتاتا ہے. آئین ہمیں جمہوری جدوجہد کی اجازت دیتا ہے، آئین اپنی باتیں کی اجازت دیتا ہے، اور آئین سیاسی عمل کی اجازت دیتا ہے. پھر آئین انتخاب کے ذریعے تبدیلی کی اجازت دیتا ہے. اور چونکہ انتخاب کے ذریعے جو تبدیلی کا عمل ہے اس کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے،
उसको चोरी कर लिया जाता है, तो हमारी जमात ने वोट को इज्जत दो का जो स्लोगन बनाया और जो नवाज शरीफ साहब ने जीटी रोड पे जिस स्लोगन की तश्कील की, वो इसीलिए था कि जो आइन तरीका बताता है और आइन वोट के ज़रिए तब्दीली का जो रास्ता एक फराहम कर देता है, उस रास्ते को बंद न किया जाए और उस रास्ते से जो तब्दीली आती है उसे कबूल किया जाए। तो उस पर हमारी जद्दोजहद है। पाकिस्तान के अवाम ने उस नारे को अपने दिल से लगाया हुआ है और आज भी वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन स्लोगन है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम सियासी जमातों ने और जमहूरी फ़िक्र रखने वालों ने उस स्लोगन को तस्लीम किया हुआ है और उसकी कामयाबी के लिए अपना हिस्सा भी डालते रहते हैं। अच्छा सर, परवेज साहब ये बताइएगा कि मुफाहमत और मुज़ाहमत अगर ये दो लफ्ज़ मीडिया ने चिपका दिए हैं नून लीग के तवस्सुत से, तो आप ये फरमा दीजिए कि ये लफ्ज़ क्या है जो आप इस्तेमाल करेंगे? आइनी बालादस्ती का, सिविलियन सुप्रेमेसी का, पार्लियामेंट की बालादस्ती का, मतलब ये तमाम तर चीज़ें जब आप मांगते हैं या तो इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? फिर आप कैसे मांग रहे हैं? सिर्फ मतलब कॉल टू एक्शन ये है कि लोगों को रोड पे बुलाया जाए, तो वो भी नहीं हुआ। PDM भी आपके सामने ही है जो उसका हुआ है, जो मतलब मुझे तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे गाइड कर दीजिए। और क्या लफ्ज यूज करेंगे आप? फिर नून लीग क्या चाहती है? आइन की बालादस्ती कैसे? किसी भी सियासी अमल का पहला हिस्सा अवाम को शऊर देना होता है, आगाही देना होता है। जैसे आप आज़ादी की तहरीक जब चलाई तो बड़े सगीर में जो उस ज़माने के रहनुमा थे, जिसमें कायद आज़म भी शामिल थे, जिसमें इलामा इकबाल भी थे, जिसमें गांधी साहब थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे लोग जो उस ज़माने में थे, जौहर बरादरान थे। उन सब ने सबसे पहले बड़े सगीर के लोगों को आज़ादी से आगाह किया कि आज़ादी किसको कहते हैं, आज़ादी की ज़रूरत क्यों है, और उसके लिए एक सियासी शऊर की बेदारी की जाती है। इसी तरीके से जब हम अपनी इस जद्दोजहद का जिक्र करते हैं तो हमने नवाज शरीफ साहब ने पहले पाकिस्तान के लोगों को उसकी अहमियत से आगाह किया। इस आगही में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि एक मरियम साहिबा एक गुफ्तगू करती हैं, कुछ सवालात उठाती हैं जो अकल और मंतक मानती है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें कह जाती हैं उसके बाद वो खुद के लिए भी मुश्किल है, वो दूसरों के लिए भी मुश्किल है। मतलब मेरे लिए बात करना मुश्किल है, आपके लिए लिखना मुश्किल होगा, मेरे लिए बोलना मुश्किल है। तो ये तमाम तर मुश्किलात जो हैं इनसे तो हम नहीं निकल पाएंगे ना, क्योंकि एक आप आगही तो दे रहे हैं लेकिन उसमें एक कन्फ्यूजन भी है, और ये आगही टू लेट इन द डे नहीं है। परवेज रशीद साहब, आप लोग तो कब बरसर इक़्तिदार रहे हैं, 3 बार वज़ीर आज़म साहब आए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म 3 बार रहे हैं। उस वक्त सिविलियन सुप्रेमेसी और आइनी बालादस्ती और मतलब हुदूद का तयन उस वक्त क्यों नहीं ज़रूरी समझा नवाज शरीफ साहब ने? कोई भी मंजिल की तरफ जब आप निकलते हैं, खा वो आज़ादी की तहरीकें हों, खा वो जमहूरी हसूल की तहरीक हो, तो वो एक पेचीदा भी होती है, दुश्वार गुजार भी होती है, और उसमें कभी आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं, आधा कदम पीछे भी हटना पड़ता है और हटते हैं। ये सारे हिकमत अमली का हिस्सा होते हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी इस हिकमत अमली को इख्तियार किया और सारी दुनिया के। अच्छा परवेज रशीद साहब, सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, एक वक्फा लेते हैं। यही सवाल आपसे ब्रेक के बाद, जी हम थोड़ा सा टेक्निकल इशू है वो उसको रिजॉल्व करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ रशीद साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपको मालूम है कि नून लीग के बहुत सीनियर रहनुमा हैं। सर, मैं आपके पास आती हूँ, एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि आपके जो सेनेट के कागजात नामजदगी थे वो जिस तरह से रिजेक्ट हुए।
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوکت ترین صاحب بھی سینیٹر بن رہے ہیں, فیصل وابڈا صاحب بھی سینیٹر بن رہے ہیں. اب یہ تمام تر چیزیں سر یہ پینڈورا پیپرز میں آ گئی ہیں, تو یہ اب صرف یہ اخلاقی جواز سوچنا کہ پاکستان تحریک انصاف میں آ جائے کہ وہ ان کو سائڈ پہ کر دیں یا ان کو نہ بننے دیں سینیٹرز, اس میں کوئی عمل دخل کیوں نہیں ہے اپوزیشن کا؟ کم از کم نون لیگ کیا کر رہی ہے, استعفیٰ کیوں نہیں لے سکتی ان کا, یا مطالبہ بھی نہیں کر رہی؟ ایک تو سیاست میں جو ذاتیات کو سامنے رکھنا اور ذاتی حوالوں سے سیاست کے جو نٹنگ کرنا, ذاتی حوالوں سے سیاست کی نٹنگ کرنا, یہ تو ایک اچھی سیاست نہیں ہوتی. مسلم لیگ نون ایشوز پہ ضرور سیاست کرتی ہے اور ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہے, اور مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کی سیاسی جماعتیں, خواہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, جب وہ ذاتیات سے ہٹ کے سیاسی اصولوں پر سیاسی بات چیت کرتے ہیں, سیاسی مطالبے کرتے ہیں, تو یہ تو سیاسی جماعتوں کے جس کو کہتے ہیں کہ بالغ ہو جانے کی نشاندہی کرتی ہے صورتحال. تو اس کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. جہاں تک ایسے لوگ جن پر بہت بڑے بڑے الزام تھے اور وہ آج بھی ایوانوں میں موجود ہیں جبکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, تو اس کی دیکھ بھال کرنا متعلقہ اداروں کا کام ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسے دیکھنا ہے, پاکستان کی عدلیہ کو اس کو دیکھنا ہے, اور لیکن اپوزیشن کو پریشر تو رکھنا ہے نا سر, اپوزیشن کو پریشر تو رکھنا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا خان صاحب پاناما میں کیسے انہوں نے پورا ریزالو ان کا تھا اور انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کے اوپر پڑے رہے, پیچھے پڑے رہے اس چیز کے. تو آپ کو نہیں لگتا اپوزیشن کا پریشر جب تک نہیں آئے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان پر, یا کوئی عدالت نہیں جائے گا, کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا, تو شاید انصاف نہیں آئے گا اور یہ ایوانوں میں بیٹھے رہیں گے؟ اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے یہ نہیں کہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں گیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے بھی. اکبر ایس احمد جو ہیں ان کا کیس, اکبر ایس بابر جو ہیں, جی جی, ان کا مقدمہ جو ہے پچھلے 7 سال سے فارن فنڈنگ کا چل رہا ہے, اور کئی دفعہ مسلم لیگ نون کے اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے الیکشن کمیشن کے ہاتھے میں جا کے اس کے اوپر گفتگو بھی کی ہے میڈیا کے سامنے. تو سیاسی جماعتیں اپنے بس میں جو کچھ ہے, ان کے جو ٹولز ہیں, سیاسی جماعتوں کے ٹولز کیا ہیں؟ مظاہرہ کرو, مظاہرہ کیا گیا. پریس ٹاک میں حصہ لو, وہ بھی کی گئی. پارلیمنٹ میں اجاگر کرو ایشو کو, وہ بھی کیا گیا. لیکن ہمارے یہاں کچھ خفیہ ہاتھ بھی تو ہوتے ہیں نا. جب تک وہ خفیہ ہاتھ سرگرم نہیں ہو جاتے تو چیزیں اپنے منطقی نتیجے کی طرف جاتی نہیں ہیں. آپ چیختے رہیں, چلاتے رہیں, کوئی آپ کی سنے گا نہیں. اب دیکھیے یہ جو پاناما تھا, اس میں خود کھوسا صاحب نے کہا کہ میرے پاس لاؤ درخواست. جج سب کہہ رہے ہیں, آج کوئی جج نہیں کہتا کہ جی درخواست میرے پاس لے آئیں. پھر وہ جو سوو موٹو لے کے کام شروع کر دیا جاتا تھا, کوئی سوو موٹو بھی نہیں لیتا جج. تو یہ پاکستان کی سیاست میں یہ عوامل تو ہیں, جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال ملتی نہیں ہے کہ آپ اقامہ کے بہانے ایک وزیر اعظم جو ہے اس کو برطرف کرتے ہیں, اس سے ان کی جماعت کی صدارت کو چھین لیتے ہیں, ان کا نمائندگی کا حق جو پارلیمنٹ میں اس کو بھی ختم کر لیتے ہیں. فاسٹ ٹریک پہ اگر کوئی مقدمہ چلا, ذوالفقار علی بھٹو کا تھا جب انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا ہے جس میں ان کو سزائیں سنائی گئیں اور مریم کو سزا سنا گئی. نہ اس سے پہلے کوئی اس فاسٹ ٹریک پہ مقدمہ چلا, نہ اس کے بعد آج تک کوئی. حمزہ نے کیا کہا ہے جی مریم صاحبہ کے اس بیان کے بعد, اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد.
پرویز رشید صاحب آپ پر واپس آتی ہوں. دیکھیے نا, حمزہ شہباز اور مریم ایک ہی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں, ایک گناہ کہہ رہی ہیں, ایک کہہ رہے ہیں گناہ نہیں ہے, تو یہ ایک تضاد تو نظر آتا ہے نا سر, اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ انٹو ا ڈویژن آف ووٹس آلسو. دنیا کی تمام سیاسی جماعتوں میں جی ایشوز کے اوپر 2 رائے بھی ہو سکتی ہیں, 3 ہو سکتی ہیں, 4 ہو سکتی ہیں. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. اور ایک طرف ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے, دوسری طرف اگر کسی جماعت میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے تو ہمیں اسے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے, سننا چاہیے. مریم کی اپنی رائے تھی, اس کو انہوں نے کھل کے بیان کر دیا. جماعت نے ان کی رائے کو تسلیم نہیں کیا, جماعت نے اپنی رائے رکھی, اپنا فیصلہ کیا اور اس پر عمل کر لیا. تو لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جمہوری ہونی چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے جماعتوں میں, لیکن پرویز رشید صاحب جب میاں جاوید لطیف صاحب کا معاملہ آتا ہے اور اگر کوئی نام وہ لے لیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈی ریل کرتا ہے مزاحمت پالیسی کو اور کچھ لوگوں کے وہ نام ایک انٹرویو میں دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو شو کاز نوٹس سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ خود دیکھیے کہ خاقان عباسی صاحب کے لیے رانا تنویر صاحب نے جو گفتگو کی اور پارٹی لوگوں کے لیے کی, پھر یہ بھی کہا کہ ایک دباؤ آتا ہے مریم صاحبہ کے بیانات کے بعد. اب یہ کس قسم کے دباؤ کی بات کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر یہ پارٹی ارکان کے نام لینا غلط ہے تو ان کو بھی نہیں لینا چاہیے تھا خاقان عباسی کا, تو جاوید لطیف صاحب کے ساتھ ہی یہ کیوں یہ امتیازی سلوک ہوا؟ جاوید سے وضاحت مانگی گئی تھی, جاوید نے اس کی وضاحت دے دی اور جماعت جو ہے اس کی وضاحت سے مطمئن ہے, وہ ایشو ختم ہو گیا. دوسرے لوگوں کو بھی غالباً جو ایک دوسرے کے نام لے کر باتیں کرتے ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے. میری رائے تو یہی ہے کہ ہمیں ایشوز پر بات کرنی چاہیے, ذاتیات کو شاید اتنا زیادہ زیر بحث نہیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بتا دیجیے گا پرویز رشید صاحب کہ مریم نواز صاحبہ کیا درست فرما رہی ہیں کہ عوام کو نون لیگ کی طاقت کا اندازہ ہے لیکن خود نون لیگ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ پارٹی میں ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں سے وہ ڈری ہوئی ہیں. یہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ میں شخصیات کی بات نہیں کر رہی, لیکن کیا ایسا کچھ ہے پارٹی میں کوئی جو ڈرانے والی بات ہو جائے؟ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پچھلے 70 سال میں جن تجربوں سے اور مشاہدوں سے گزری ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جماعتوں کے اوپر پابندیاں بھی لگتی رہی ہیں. کالعدم قرار دے دیا جاتا تھا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور طویل عرصہ تک انہیں دفاتر کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. سیاسی رہنماؤں کو جلاوطن بھی کیا گیا اور سیاسی رہنماؤں کو پھانسیاں بھی ہوئیں اور سیاسی رہنما سڑکوں پر بے دردی سے زندگی سے بھی محروم کیے گئے. جیلیں بھی کاٹتے ہیں, عقوبت خانوں میں بھی جاتے ہیں. اس تمام عمل سے گزرتے گزرتے جماعتیں جو ہیں وہ کمزور بھی ہوئی ہیں اور خوف کا شکار بھی رہی ہیں. مریم کی کوشش ہے کہ میں اس خوف کے حصار کو توڑوں, اور اس خوف کے حصار کو توڑنے کے لیے وہ دلیری کے ساتھ, جرأت کے ساتھ ان باتوں کو بھی کرتی ہیں جن کو بالعموم ہماری سیاست میں کرنے سے اب گریز کیا جاتا تھا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں سے خوف کو دور کرنا چاہتی ہیں. تو یہ ایک عمل ہے جس کی قیمت بھی ان کو ادا کرنی پڑتی ہے. اس طرح کا رویہ رکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہ اچیو کرنے چلے جائیں گے جو پاکستان کی بہتری میں ہے؟ ہم آگے کی طرف تو بڑھے ہیں, لوگوں کا سیاسی شعور بھی بلند ہوا ہے, اور ابھی اگر انتخابات جب بھی ہوتے ہیں اپنے وقت پہ ہوں یا وقت سے پہلے ہوں تو پاکستان کے لوگوں کی بھاری تعداد اس نظریے کو اور اس بیانیے کو, جس کو نواز شریف صاحب نے بہت جدوجہد سے اور بہت قیمت دے کے اجاگر کیا ہے, اور مریم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اور میری جماعت کے تمام رہنماؤں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. دیکھیے بلا تفریق کے کیا حمزہ نے 1.5-2 سال کی جیل نہیں کاٹی؟ شہباز شریف صاحب کو بار بار گرفتار نہیں کیا جاتا؟ خاقان عباسی, سعد رفیق, خواجہ آصف, احسن اقبال, مفتاح اسماعیل, حنیف عباسی, انجینئر قمر الدین, پھر ہمارے ایک ایم پی اے لاہور سے تھے
حافظ نعمان صاحب، تو کس کس کا میں نام لوں؟ ان سب لوگوں نے ان 3 سالوں میں بے تحاشا قربانی دی، اور اس قربانی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون جو ہے اس کے فلسفے کو، اس کے بیانیے کو عوام کی حمایت حاصل ہے، اور انتخابات میں وہ اپنا نتائج دے گی۔ یہی سیاسی جدوجہد کا طریقہ ہوتا ہے جو استعمال کیا گیا ہے۔ پرویز رشید صاحب، یہ سیاسی طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ سیاسی طریقہ پاکستان میں آج تک آزمایا نہیں گیا، تو یہ تو ایک نئی ایکسپیریمنٹ ہے، یہ تو آپ بھی مانیں گے اور ہمیں بھی پتہ ہے، آپ نے بھی ظاہر ہے مجھ سے زیادہ دیکھا ہے اور بہت سارے تنگ دور بھی دیکھے ہیں، ضیاء کا دور دیکھا ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جو ایک خوف کی کیفیت پائی جاتی ہے، چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہو، یہ اجتماعی کوششوں سے کوئی ایک راستہ دکھانے والا جگنو تو بنتا ہے، ٹھیک، اور مریم نے جگنو کا کردار ادا کیا ہے، راستہ دکھایا ہے اندھیری رات میں، لیکن اجتماعی کوششیں اس کے ساتھ ہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ہی رہنماؤں نے جی اس میں اپنا اپنا حصہ تو ضرور ڈالا ہے، اور خوف کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ یہ جو الیکٹرانک مشین کے ذریعے اگلا انتخاب کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دراصل وہی خوف ہے کہ پاکستان کے عوام کے ووٹ کو چوری کرنا اب اس طرح ممکن نہیں ہے جس طرح 2018 میں کر لیا گیا تھا۔ تو اب چوری کرنے کے نئے راستے اختیار کرنے کی کوشش رہی ہے۔ یہ جو چوری کے نئے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نیب کے چیئرمین کو oblige کر کے اور اپنے مرضی کے نیب عدالتوں کے ججز لگا کے جو اب طریقہ کار وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کے اور اپوزیشن کے رہنماؤں کو انتخاب سے پہلے سزائیں دلوا دی جائیں، نااہل کر دیا جائے، یہ سارا خوف کیوں طاری ہے؟ سر پیپلز پارٹی کو خوف تھا تو وہ پیچھے ہٹ گئی، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے کیوں ہٹی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کل کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی میرے پروگرام میں، انہوں نے یہی کہا کہ جس کا ہاتھ مروڑتے ہیں اور جن کی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ مروڑ دیے جاتے ہیں، پھر وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ تو کیا پیپلز پارٹی بھی کسی سمجھوتے میں آ گئی ہے؟ کوئی کمزوری تھی، کوئی ہاتھ مروڑا گیا ہے ان کا، یا کیا کہیں گے؟ میرے پاس چونکہ کوئی شواہد نہیں ہے، ٹھیک، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک جمہوری سیاسی جماعت کے طور پر ان کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور مستقبل کے لیے ان سے اچھی امیدیں رکھتا ہوں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ انہوں نے ہمارے ساتھ دستخط کیے، اور اس کا پاکستان کے آئین میں اس کے ذریعے جو تبدیلیاں کی گئیں، اس نے پاکستان میں لوگوں کو بہت سے حقوق جو ہیں وہ واپس دلوائے ہیں۔ تو اگر ایک مرحلے پہ کسی بھی وجہ سے، خواہ ان کا ماضی کا تجربہ تھا جس کا وہ حوالہ دیتے رہے ہیں، میں ان کے بارے میں منفی بات نہیں کر سکتا، ٹھیک، نہ کرنا چاہتا ہوں، کسی کے بارے میں بھی میں منفی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہت ہی گریسفل طریقے سے آپ نے اس بات کو ایویٹ کر دیا۔ چلیں اب کچھ سیاسی گفتگو کر لیتے ہیں سر۔ جہانگیر ترین یا ان کے گروپ میں سے کچھ لوگوں کو اگر نون لیگ میں جوائن کرنے کی دعوت یا وہ انٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں، یا پنجاب میں یا سینٹر میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے نون لیگ اس کے لیے اپنا دل کھلا کرے گی؟ اس میں ہم نے ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے جی، کہ ہم سب سے پہلے جو ہمارا بنیادی یونٹ ہوگا جہاں سے وہ صاحب تعلق رکھتے ہوں گے، ہم اپنی مسلم لیگ کے بنیادی یونٹ سے پوچھیں گے۔ اگر وہ کہے گا کہ جی ہمارے پاس کوئی انتخاب لڑنے کے اہل امیدوار موجود نہیں ہیں، تو پھر اس امیدوار کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس اپنے امیدوار موجود ہوں گے تو پھر ہم اس سے گریز کریں گے۔ اور گورنر پنجاب چودھری سرور واپس آنا چاہیں تو ان کے لیے دل کھلا ہو سکتا ہے نون لیگ کا؟ میرا خیال ہے ایک سوراخ سے مومن جو ہے وہ صرف ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے۔ اچھا، چودھری نثار صاحب کا فیوچر ہے پی ٹی آئی میں یا نون میں؟ چودھری نثار صاحب نے اپنے راستے خود تراش لیے ہیں، اور میں جن راستوں پہ وہ چلے گئے ہیں ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اچھا، میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں سر؟ یہ کیونکہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں شاید دسمبر میں، اور اگر آتے ہیں تو کیا طریقہ کار بنایا جائے گا، اور کیا یہ ابھی حتمی بات ہے یا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، ان کا علاج باقی ہے؟
پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے اس پہ منحصر ہے. جب ہمیں یہ 100% یقین ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف کو پاکستان میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, ان کے ساتھ کوئی زیادتی اور کوئی ناانصافی نہیں ہوگی, تو ہم انہیں خود لے کے آئیں گے وہاں سے. سر زیادتی ناانصافی سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کیا وہ آ کے عدالتوں میں نہ جائیں, وہ کیس نہ دوبارہ سے کھلے, مطلب جس میں وہ ایبسکونڈر اب ہیں, تو کیا اس کیس کو آ کے نہ فیس کریں؟ مطلب کس طرح کی آپ بات کریں کہ ناانصافی اور بات نہ ہو؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, بالکل وہ ناانصافی جس کا ذکر خود سزا دینے والے جج ارشد ملک نے اپنی ویڈیو میں کیا ہے. سر کچھ ویڈیوز اور بھی ہیں مریم کے پاس, سنا ہے, کیا یہ درست ہے کہ اور بھی کچھ ویڈیوز ہیں جو منظر عام پر آئیں گی؟ اس کے بارے میں مریم جو ہے وہ خود ہی کوئی بات بتا سکتی ہیں, میں نے کبھی اس موضوع پہ ان سے بات نہیں کی. لیکن اپوزیشن نے بھی صرف پسپائی دیا, کوئی امید کی کرن اپوزیشن کی طرف سے بھی جاگ نہیں رہی عوام کے لیے. سر یہ امید کی کرن جو جگنو بن کے مریم صاحبہ تو روشنی دکھا رہی ہیں, ہمیں امید کی کرن بھی دکھا دیجئے. نہیں, یہ اپوزیشن نے پورا اپنا رول پلے کیا ہے. مجھے بتائیے, ابھی بھی خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہیں, ابھی بھی ہمارے رہنماؤں پہ نیب کے مقدمات جو ہیں وہ روز صبح 11-12 بجے جو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ نیب عدالت کے سر اور لانگ مارچ ہوگی کہ نہیں؟ سر لانگ مارچ ہوگی کہ نہیں, ہاں یا نا؟ پرویز رشید صاحب, سوری شیخ رشید صاحب کہہ رہی تھی, پرویز رشید صاحب جی, لانگ مارچ دھرنا کچھ ہونے جا رہے؟ نہیں نہیں, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ اپنے لیے, کیا میں اکیلا تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا, لیکن اب ویسے بھی ہم تو انتخاب کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں. انتخاب کے ذریعے شکست دینی ہوئی, بیلٹ باکس کے ذریعے, تو وہ بھی ان کو دیں گے. سڑکوں پہ آ کے ڈنڈے کھا کے آنسو گیس کھا کے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑا, تو اس کے لیے بھی تیار ہیں, دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں. چلیں اللہ کرے وہ وقت نہ آئے سر, اللہ کرے وہ وقت نہ آئے سر. تھینک یو سو مچ پرویز رشید صاحب, آپ کی بہت مشکور ہوں, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کی طبیعت بھی خراب, باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور جاتے جاتے صرف یہی کہیں گے کہ تواتر سے کیسز تو بن رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف, اور کچھ لوگ ابھی بھی جیل میں موجود ہیں. کیا یہ آنے والا آرڈیننس یا لا اپروو ہوگا نہیں ہوگا, اس کو کون ڈٹ کے مقابلہ کرے گا؟ عدالت جائیں گے, اپوزیشن اس کو ہٹا پائے گی, روک پائے گی؟ اس پر بھی ایک آف کورس ایک الگ پروگرام ہے, کل اس پہ بات کریں گے. تھینک یو فار واچنگ, وی ول سی یو ٹمارو.